آج ہم بات کریں گے سورۃ طٰہٰ پر۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکی سورت ہے اور تدوینی اعتبار سے اس کا 20واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں تھیں اس میں سورۃ ابراہیم میں ایک موحد اعظم کا ذکر تھا جنہوں نے توحید کا پیغام دیا، اور توحید کے پیغام کو رد کرنے والے بھی پیدا ہوئے، قبول کرنے والے بھی ہوئے۔ رد کرنے والوں نے شبہات پیش کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر سورۃ ہجر میں اور پھر اگلی صورتوں میں ان کے جوابات دیے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر آیا۔ بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبوبیت کا ذکر ہوا، اور اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ کہف آئی، اس میں جو ہے وہ کتاب اعظم کا ذکر آیا کہ قرآن کریم بھی کتاب اعظم، اور اسی سے اس کی ابتدا کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ تو کتاب اعظم کے بعد جو ہے پھر سورۃ مریم کا ذکر آیا، تو اس میں فضل اعظم کا ذکر ہوا، اللہ کا فضل اعظم کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس میں پھر وہ رحمتیں جو مختلف انبیاء پر ہوئیں ان کا تذکرہ اس سورۃ مریم کے اندر آیا۔ مریم کے بعد اب سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ میں کلیم اعظم کا ذکر، جو کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے کہ فرعون کے ساتھ مڑ پھیڑ ان کی کس طرح ہوئی، تو یہ ان کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، تو کلیم اللہ کا ان کو خطاب دیا گیا، تو یہ کلیم اعظم کا اس میں ذکر ہے۔ اور اس کی ابتدا جو ہے وہ محبوب عالم ہی سے کی، یعنی طٰہٰ کے لفظ سے کی، اور طٰہٰ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے۔ تو محبوب اعظم کے تذکرے سے اس کو شروع کیا، اس لیے کہ محبوب اعظم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت میں اپنی ابدیت کی ایسی شان دکھائی، اور قرآن کریم کا جو نزول، جو کتاب اعظم ان کو ملی تھی، اس کی اتباع میں ایسے گھلتے تھے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صورت میں یہ کہنا پڑا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ تو اتنا زیادہ ابدیت کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے اور ایسی مشقت ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جو ہے تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو صرف یہ ایک نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، آپ ان کو نصیحت کیجئے، لیکن آپ اتنا نہ گھلیے کہ یہ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کھڑے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، اور یہ قرآن کی یعنی اس کتاب اعظم کی تلاوت یہ محبوب اعظم کر رہا ہے، جس محبت سے کرتا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی کہ ملائکہ آسمان سے تڑپ کے نیچے آئیں، یہ حالت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود کہنا پڑا کہ آپ اتنا نہ عبادت کیجئے، بس اپنا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ محبوب اعظم سے اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر آگے کلیم اعظم کا واقعہ بیان کیا کہ فرعون کے ساتھ کیسی مڑ بھیڑ ہوئی، اور وہ بھی جو فضل اعظم سورۃ مریم میں ذکر تھا اس کا ایک پیش خیمہ تھا، اس لیے کہ وہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کیا، اور یہاں بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح دی۔ کوئی اسباب نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک نہتے، اور وہ فرعون کتنا بڑا طاقتور بادشاہ، نہ صرف بادشاہ بلکہ وہ تو خدائی کے منصب پہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اتنا طاقتور۔ تو یہ جو غریب نہتے بیچارے بنی اسرائیل کو بچا کے لے جا رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کو جو فضل ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ لہٰذا یہاں اللہ کا فضل تھا، بظاہر اسباب نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون جیسے جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو تہس نہس کر دیا اور کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ذکر جو ہے اس سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، گویا کہ یہ کلیم اعظم کا تذکرہ اور اللہ کی رحمت کا ایک جو ہے گویا کہ شاہکار یہ سورۃ طٰہٰ۔ اور یہ سورۃ طٰہٰ مکی ہے، اور اس کی 135 جو ہے آیات ہیں، اور بہت مبارک صورت ہے۔ اس کی جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ جس بچی کی جو ہے شادی نہ ہوتی ہو یا بندش ہوتی ہو یا رشتے آتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، تو 21 مرتبہ کا اگر ختم کیا جائے اس صورت کا تو بہترین رشتہ مل جاتا ہے اور طے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر گھر میں سب بیٹھ کے ایک مرتبہ جو ہے 21 مرتبہ ختم کر لیں اور دعا کر لیں، انشاءاللہ اسی ایک ہی مجلس کے بعد خیر کی خبر آ جائے گی۔ اور یا یہ کہ اگر روز پڑھنی ہے تو روزانہ ایک دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں تو 21 دن کے اندر یہ پوری کر لیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ شب جمعہ میں ایک ختم کر لیا کریں۔ شب جمعہ میں جن بچوں کا مسئلہ ہے، شب جمعہ میں 21 دفعہ کے ختم کر لیا تو وہ کر لیں، یا ویسے جمعے کے دن کر لیں اگر دن میں خواتین جمع ہو کے کرنا چاہتی ہیں، تو میں کہا 7 ختم یہ کریں گی
دیکھتے دنوں میں تو شاندار رشتے آ جائیں گے۔ اور دوسرا سورۃ طٰہٰ میں یہ کہ جو آدمی اللہ کی سے غافل ہے اور قرآن پر عمل سے غافل ہے، آج کل بے دینی پیدا ہو جاتی بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، غفلت دین سے، تو ان کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ اگر تلاوت کر کے پانی دم کر کے یا کھانا دم کر کے اگر پلایا جائے تو اس کے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں سرشار کر دیتے ہیں، اور دل جو ہے وہ دنیا کی آلائش سے پاک ہو کر عبادت کا ذوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا نفع ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر دشمن ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جیسے اس میں فرعون کا واقعہ موجود ہے، تو اس کے لیے کہ روزانہ جو اس کو تلاوت کرے، مختلف اوقات میں بھلے کر لے لیکن روز سورۃ طٰہٰ پوری کر دیا کرے تو کوئی دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دفعہ سورت مکمل کریں، مکمل کر لیں، بالکل۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک اس کی جو ہے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا کہ اگر خواب میں یہ تلاوت کی یا سنی تو امام نافع ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کسی موقع پہ کروائے گا اور پھر اللہ اس کو فتح دیں گے۔ مطلب جادوگر جو ہے یہ اس کے پیچھے لگیں گے اور یہ جادوگروں کا دشمن ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جادوگروں پر فتح دیں گے اور ان کے جادو توڑ دیں گے، کیونکہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ 79 اور 80 جو اس کی آیتیں ہیں 69 اور 70 وہ آیتیں تو ہیں جادو توڑنے کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ جادوگروں سے ہوا کہ فرعون نے جب وہ مقابلہ کیا تو جادوگر ہی سامنے آیا، تو اس وجہ سے اس میں یہ بڑی تاثیر ہے کہ جادو کو توڑ دی۔ اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ خواب میں اگر دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت کا ذوق عطا فرمائیں گے اور اپنا ایک خاص تعلق اور خاص طور پہ تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، یہ اس کے اندر بشارت۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے خواب میں دیکھا تو مطلب یہ کہ اس کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص ایک لگن اور محبت پیدا ہو جائے گی اور قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کی اس کو توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزاد اور خود مختار رکھا ہے کہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ رحمان یا شیطان کے راستے کو چوز کرتا ہے، لیکن اگر اس نے رحمان کے راستے کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اس کو لے کے چلتی ہے، اور شیطان کے راستے کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اس کے ساتھ چلتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی تکوینی شان ہے۔ اس لیے شیطان کے راستے پر قدم رکھنے والا جب قدم رکھتا ہے تو رکھتا اپنے اختیار سے ہے، تبھی تو کل کو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف قدم رکھنے والا رکھتا چونکہ اپنے اختیار سے ہے تبھی تو کل کو وہ انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو تو انعام کس بات کا، کوئی اختیار ہی نہ ہو تو سزا کس بات کی؟ ہاں، سزا اور انعام ملتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو کسی نہ کسی درجے میں اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہہ دیا کہ اگر یہ بدی کی طرف قدم رکھتا ہے تو نولی ما تولا، تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے، وہ نسلی جہنم، اس کو جہنم میں جا گراتے ہیں، وہ سات مسیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہی شامل ہوتی ہے، لیکن اتنا اختیار انسان کو دیا ہے کہ پہلا قدم اور پہلا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو چونکہ کبھی مختار ہو جاتا ہے کبھی مجبور ہوتا ہے، جب یہ مختار ہوتا ہے آزاد ہو کر قدم بڑھاتا ہے دنیا میں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پھر اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور آنا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ آزادی اور خود مختاری کی وجہ سے وہ اس کو گئے ڈس ایڈوانٹیج لیتا ہے، ناجائز طریقے سے اس خود مختاری اور آزادی کو استعمال کر کے خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، تو یہ غافلین میں جا گرتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتے رہتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان زمین پر اکڑ کے نہ چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو زمین کو اکھاڑ نہیں سکتا، جو پاؤں ٹکا ٹکا کے جو مارتا ہے زمین پر، زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا، اور جو گردن جو اکڑا کے چلتا ہے تو وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح بلند نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ تجھے انسان بنایا ہے، اس کی ایک حدود ہے، اس حدود ہی کے اندر تو رہ سکتا ہے، لیکن یہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا کے خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو آزادی اور خود مختاری کا غلط استعمال کر کے یہ غفلت میں جا گرتا ہے اور غافلین میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ کبھی مجبور اور بے بس ہوتا ہے
تو پھر عقل کو ہاتھ مارتا ہے، پھر اب اس کی عقل ٹھکانے جب آتی ہے، اب وہ حقائق جب کھلتے ہیں، اب یہ اپنے خدا کو پکارنے لگتا ہے، اب اس کو حقیقت کی راہ نظر آتی ہے۔ بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، گویا کہ موسیٰ کا بھی ایک رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے، اور لوگوں کا بھی رب ہوگا، لیکن میں جو رب ہوں ان سب ربوں میں سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ کرتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی اس کو پکڑا، فاخذ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پس اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس تکبر کی وجہ سے، اس انتہائی غفلت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی عبرت میں اس کو پکڑ لیا۔ اور جب پکڑا، دریا میں جب غوطے لگانے لگا تو کیا کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اسی رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب مان رہا ہے، جب مجبور محض ہو گیا، جب بے بس ہو گیا، اب اس کو نظر آیا کہ نہیں، بنی اسرائیل جس خدا کو مانتے تھے، دیکھو وہ تو یہ دریا سے گزر گئے اور میں ڈبکیاں کھا رہا ہوں، میری کہاں گئی خدائی؟ باقی وہ خدا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، موسیٰ اور ہارون کا خدا، وہ سب سے طاقتور خدا ہے۔ اب ایمان لا رہا ہے، آمنتو انہ لا الہ الا آمن بنو اسرائیل، کہ بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لے کے آئے میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں، وانا من المسلمین، اور میں جو فرما برداروں میں سے، تابعداروں میں سے بنتا ہوں۔ لیکن ٹو لیٹ، جب یہ بات کہی تو روایات میں آتا ہے کہ جبریل نے سمندر کی جو گاب ہے گارا لے کے اس کے منہ میں ٹھونس دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ اسے ایسے وقت میں جب پوری زندگی اس نے اللہ کے کلیم کو ستایا، اللہ کے پیغمبر ہارون کو ستایا، گویا کہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے، اب یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں جب یہ ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو آفتاب کو یا وہ مان کر دے اور ذرے کو آفتاب بنا دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان قبول کر لے اور ساری زندگی کو ظلم معاف ہو جائے۔ گویا کہ اس جبرائیل فرشتے کو بھی اس پر ایک غضب اور غصہ تھا، اس سے منہ کے اندر گارا ٹھونس دیا اور دھکا دیا اس کو کہ الان اب ایمان لاتا ہے، جب مصیبت پڑی اور ساری زندگی تو انہیں ظلم و ستم ڈھائے، اب ایمان لاتا۔ اس کا یہ کلمہ پورا نہیں ہونے دیا، اس کو گرایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس وقت وہ ایمان لا رہا ہے اس وقت تو ٹو لیٹ، کیونکہ غرغرہ کا جب وقت آ جاتا ہے، موت نظر آ جاتی ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایمان اور توبہ معتبر نہیں تھی، لیکن جبرائیل نے اپنے غصے کا اور غضب کا اظہار کیا کہ ظالم ساری زندگی تکذیب کرتا رہا، ساری زندگی ستاتا رہا، اور ظلم و ستم، لاکھوں معصوم بچے اس نے موت کی گھاٹ اتار دی ہے، اور آج یہ پاک پارسا ہو کر توبہ کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی انسان جب خود مختاری ظاہر کرتا تو متکبر ہو جاتا ہے، غافلین میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب بے بس و مجبور ہوتا ہے تو پھر یہ عاقلین میں آ گرتا ہے۔ اب عقل ٹھکانے آتی کہ مجھے عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ تو چونکہ انسان پر یہ دونوں کیفیتیں طاری رہتی ہیں، کبھی انسان غافلین میں جا گرتا ہے، کبھی عاقلین میں شامل ہوتا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے تذکیر اور نصیحت کا سلسلہ رکھا کہ ایسے انسان کو جو کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، اس کے لیے تذکیر اور نصیحت کی ضرورت ہے۔ اس کو نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو یاد دہانی کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو تنبیہ کرنے والا ہونا چاہیے، تاکہ یہ اس کو ہوش آئے کہ مجھے غفلت کے راستے سے نکل کے عقل کے راستے پہ چلنا ہے، مجھے سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہے کہ اس مملوک کا مالک کون ہے، اس مرزوق کا رازق کون ہے، اس مخلوق کا خالق کون ہے۔ تو گویا اپنی عقل سے فیصلے کرے، غفلت میں نہ پڑ جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام بھیجے تاکہ اپنے وقت کے انسانوں کو نصیحت کریں، وقت کے انسانوں کو خدا کا پتہ دیں، اور یہ مخلوق اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچان جائے کہ اچھا یہ میرا خالق ہے۔ یہ مملوک اپنے مالک کی ماننے لگے کہ اچھا یہ میرا مالک ہے۔ یہ مرزوق اپنے رازق کا شکر کرنے لگے کہ یہ وہ میرا رازق ہے جو مجھے رزق دیتا ہے۔ اس لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اپنے اپنے وقت میں آ کر نصیحت کرتے رہے، اور یہی کہتے رہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔
وہی معبود برحق ہے، تو اسی کے سامنے جھکو گے، ساری نصرتوں کے فیصلے وہی سے آتے ہیں۔ اور یہ تذکیر کے سلسلے جاری کیے، یہ 3 طرح کی تذکیر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دی، اور 3 طرح کی اس لیے کہ انسان کی زندگی کے مراحل 3 ہیں، بچپن ہے یعنی لڑکپن، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے، بس یہ 3 زندگی کے مراحل ہیں اس کے۔ چونکہ زندگی کے 3 مرحلے ہیں، اس لیے تذکیر اور نصیحت بھی 3 طرح کی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی۔ پہلی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دکھلا کے نصیحت کرنا، کہ اللہ کی نعمتیں انسانوں کو بتلائی جائیں، کہ سب سے پہلے اپنی جسم و جان کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم و جان کیسے بنائی ہے، کیسی خوبصورت ناک بنائی، کیسے ہونٹ دیے، کیسے ہاتھ پیر دیے، کیسی متوازن آنکھیں دی، کیسے کان دیے، پورے جسم کے وجود کو دیکھو۔ اسے قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنی جانوں کے اندر غور نہیں کرتے؟ صبح شام آئینے کے اندر کھڑے ہو کے تم اپنے آپ کو دیکھو اور باقی مخلوقات کو دیکھو اور موازنہ کرو کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ناک کتنی متوازن بنائی۔ ناک تو ہاتھی کی بھی بنائی ہے لیکن وہ اتنی لمبی سونڈ۔ میرے کان کتنے متوازن بنائے ہیں، بالکل چہرے کے بالکل تناسب کے ساتھ۔ کان تو گدھے کی بھی بنائے ہیں، کتنے لمبے لمبے کان۔ خرگوش کی بھی بنا دی اس کے وجود سے، سر سے بڑے کان۔ آنکھیں کتنی متوازن بنائی ہیں، ہونٹ کتنے خوبصورت بنائے ہیں، ہونٹ اونٹ کے بھی بنائے ہیں لیکن کیسے بے ہنگم ہونٹ۔ ٹانگیں کتنی خوبصورت بنائی ہیں، ٹانگیں اونٹ کی بھی بنائی ہیں لیکن کتنی بے ہنگم۔ تو جتنی مخلوقات کو آپ اٹھا کے دیکھیں، سب کی تخلیق کے اندر کوئی بے ہنگم پر نظر آتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی اتنا خوبصورت اور متوازن بنایا ہے کہ جسم و جان کے ساتھ اس کی بالکل ترتیب مکمل کر دی ہے۔ اسے تو دعویٰ کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے۔ جو حسن و جمال اور جو خوبصورتی اور کمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے، کائنات کے اندر کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا۔ اور پھر 4 چیزوں کی قسم کھائی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، قسم وادی سینا کی، قسم حرمت والے شہر یعنی مکہ کی۔ 4 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ دعویٰ کرتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے۔ ہم صبح شام آئینہ دیکھتے ہیں، شکر نہیں کرتے کہ یا اللہ ہاں اپنی خوبصورتیشن دکھائی اور چلے گئے، نہیں، تبھی تو آئینہ دیکھتے کیا سنت ہے، آئینہ دیکھتے کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، یا اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے، کیونکہ اخلاق اور سیرت پر ہی فیصلے ہونے۔ چہرہ تو ابو لہب کا بھی بڑا خوبصورت تھا لیکن جہنم کا ایندھن بنا، اس لیے یہ دعا سنت ہے۔ دیکھتے اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت خوبصورت بنائی، یا اللہ میری سیرت بھی خوبصورت کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا۔ تو اس کے اندر دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا کہ یا اللہ تو نے بنائی ہے، میری کیا مجال ہے، میں یہ کہوں کہ میں فلاں خاندان کا ہوں تبھی خوبصورت ہوں۔ ہمارے دادا پر دادا سے ہی یہ حسن و جمال ہماری میراث چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بچے خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے بچے گورے ہی ہوتے ہیں، ہمارے بچے لمبے لجے ہوتے ہیں، ہماری لڑکیاں حسین و جمیل ہوتی۔ کیا پدی اور پدی کا شوربہ، اس مالک کی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال عطا کرتی ہے۔ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے، ہارون الرشید بادشاہ بڑا عادل اور عالم بادشاہ تھا، اس کی بیوی زبیدہ بڑی پارسا نیک عورت، بڑی اللہ والی۔ تو ایک دن بالکنی کے اندر دونوں بیٹھے ہیں، اب محبت پیار کی بات ہو رہی ہے، میاں بیوی دونوں بیٹھے ہیں، وہ حسین و جمیل زبیدہ سامنے ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ نے زبیدہ سے کہا زبیدہ بتا تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے؟ اب ظاہر چاند بھی چمک رہا ہے، اس کی چاندنی ہر طرف، اور ظاہر اس کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمک رہا ہے، خوبصورت۔ اب لاڑ پیار کا موقع ہے،
اب لاڑ میں زبیدہ نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، چاند کیا خوبصورت ہوتا، آپ کی زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اس میں بھی آپ کی زبیدہ کی نسبت کی کہ آپ کی زبیدہ کو جو اللہ نے حسن دیا ہے، جو خوبصورت کشش دی ہے، آسمان کے چاند کو کہا، یہ بات کی۔ اب بادشاہ لوگ بھی موڑی ہوتے ہیں، بجائے اس کے اس پر خوش ہو جائیں کہ اچھا اتنا بڑا دعویٰ کیا تم نے، اس دعوے پر دلیل پیش کرو، 3 دن تمہیں دیتا ہوں ورنہ تمہیں 3 طلاق۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اب بادشاہ ہے نا، دولت ثروت کا نشہ بھی ہے، اپنے اختیارات، اور مرد کو تو ویسی عورت پر بڑا طلاق کے علاوہ اور دوسری دھمکی نہیں آتی، طلاق دے دوں گا، باپ ماں کیا چھوڑاؤں گا، تیرے ابا کا چھوڑاؤں گا، انسان بن جا۔ وہ بیچاری دبک جاتی کہ کیا پتا ہے یہ ایسا خر دماغ دے ہی نہ دے، میرے ماں باپ بوڑھے بیچارے کیسے برداشت کریں گے، اس بیچارے پہ ایک طلاق کا ڈنڈا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب غصے میں واضح دے دیتے ہیں طلاق، غصے میں طلاق دے دی، اب بعد میں خیال ہے ابے یار یہ پہلے کتنی مشکل سے ملی تھی، اب دوسری کہاں سے ملے گی، اور یہ کہ پہلے 3-5 بچے، اب بھاگتے مفتی صاحب کے پاس دارالفتاؤں میں، مفتی صاحب بس بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، کتنی، یہ تینوں ہی دے دی، یہ غصے میں دی ہے۔ وہ ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے اندر مفتی اعظم تھے، ہمارے استاد بھی ہیں، تو ان سے جب کوئی کہتا تھا نا غصے میں طلاق دے دی تھی، حضرت فرمایا کہ غصے بھی تو طلاق ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ عید کا دن ہے، خوشی خوشی گھر میں آئے، بیگم نے سوئیاں بنائی ہوئی ہیں اور جناب سارے مٹھائیاں سامنے، عید مبارک عید مبارک، اب آپ اس کو گلے سے لگا کہ بیگم آج ہم بہت خوش ہیں تمہیں طلاق دیتے ہیں، ایسا ہوا کبھی؟ کہ بھائی غصے میں تو طلاق ہوتی ہے، اور غصے میں تو اللہ امتحان لیتے تمہارا۔ جیسے بہادر شاہ ظفر کہتا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا گوہو کیسے صاحب فہم و زکا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا گوہو کیسے صاحب فہم و زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تیش میں ہی تو خوف خدا سامنے آنا چاہیے نا، کہ مجھ سے اوپر بھی کوئی ہے، اگر میں اپنی بیوی کے اوپر ہوں، وہ میرے ماتحت ہے تو میں بھی کسی کے ماتحت ہوں، اس کو خوف طاری ہو جانا چاہیے۔ تو غصے میں تو طلاق ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں غصے میں طلاق دی، مفتی صاحب میرے 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کا خیال کرے خدا کے لیے۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں بچے تیرے، ابے تو نے خیال نہیں کیا تو ہم کیوں کریں بھائی، تیرے بچے تجھے خیال کرنا چاہیے ہم کیوں کریں، تجھے نظر نہیں آ رہے تھے 5 بچے؟ تو طلاق دے کے اب پچھتاتے ہیں۔ وہی ہارون رشید کے ساتھ ہوا، کہہ تو بیٹھا، بیوی اٹھ کے فوراً پردے میں چلی گئی، اب یہ پریشان کہ یار اوہو میں نے یہ کیا بات کہہ دی کہ اگر تو جو ہے چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی اور چاند تو سے زیادہ خوبصورت ہوا تو 3 طلاق۔ اور ظاہر ہے کہ ساری دنیا جانتی چاند تو خوبصورت ہے ہی ہے، بلکہ چاند کے ساتھ تو تشبیہ دیتے ہیں، چاند جیسا مکھڑا، چاند جیسا مکھڑا، تو مشبہ بھی جو ہوتا ہے وہ مشبہ سے افضل ہوتا، اعلیٰ ہوتا، تبھی تو تشبیہ دیتے ہیں۔ اب پریشان، ادھر اس نے اپنے سلطنت میں دربار میں ملک کے 150-200 علماء اکٹھے کر لیے، فقہا اکٹھے کر لیے، بیٹھ گئے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ بھئی بیگم کو یہ کہہ بیٹھا ہوں، اب بتاؤ طلاق ہو گئی یا نہیں، یہ بیوی کیسے ثابت کرے گی کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اب سب فقہا بیٹھے ہیں، مسئلہ دیکھا، پہلی دفعہ ایسا مسئلہ سامنے آیا، تو سب فقہا نے کہا جی طلاق ہو گئی۔ کیوں کہ ظاہر ہے کہ انسان کی خوبصورتی محدود ہے اور چاند کی چاندنی پورے عالم پہ پڑتی ہے، لہذا اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے یہ غلط ہے، دعوے میں غلط ہے اور یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا، لہذا 3 طلاق واقع ہو گئی۔ اب جیسے یہ بات کہی، اب ہارون رشید تو مایوس، چہرے کا رنگ فق ہو گیا، پریشان۔ تو ان علماء کے اندر ایک نوجوان عالم بیٹھے تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہو ان بڑے بڑے فقہا کی موجودگی میں کچھ عرض کروں، میں ان کے مقابلے میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن یہ بڑے بڑے فقہا کا فیصلہ اپنی جگہ سر آنکھوں پر، لیکن مجھے اجازت ہے کچھ بولنے کی۔ ہاں بولیے بولیے۔ اور وہ کون تھا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحم اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف تھا، جو امام ابو حنیفہ سے 14 سال کسب علوم کیے ہیں، علم و معرفت کی منزلیں طے کی ہیں۔ وہ نوجوان، وہ نئے قاضی وقت لگا ہے، وہ بھی موجود ہے۔
اس نے کہا بادشاہ سلامت، ان فقہا کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب بادشاہ سلامت کا چہرہ روشن ہو گیا، اب باقی فقہا حیران، یوں دیکھنے لگے نوجوان تمہارے پاس کون سی دلیل ہے جس پر تو یہ کہتا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی؟ کہا کہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، قسم وادی سینا کی، قسم حرمت والے شہر یعنی مکہ کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے۔ گویا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر کسی کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا ہے، فرمایا ایک چاند نہیں ہزاروں چاند بھی آ جائیں وہ زبیدہ کے پاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! جو حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے وہ کائنات کی کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ اب یہ دلیل سنی تو فقہ حیران ہو گئے، کہا کہ اس نوجوان نے کیا شاندار دلیل دی ہے، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انسان کائنات میں سب سے حسین مخلوق ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے میں مخلوقات میں سب سے حسین ہوں تو گویا کہ کوئی مخلوق بھی انسان کا کتاب نہیں لا سکتی، کیونکہ حسن و جمال کے اندر جو توازن اور خوبصورتی اور کشش چاہیے وہ باقی مخلوقات میں نہیں ہے۔ اب چاند ایک سپاٹ، ایک پلیٹ ہے جو چمک رہی ہے، بس اس سے علاوہ اور ہے کیا؟ لیکن جو انسان کا ناک نقشہ، اس کی رعنائی و خوبصورتی، اس کی چال ڈھال، اس کے ایک ایک عضو کا تناسب، سبحان اللہ! فرمایا یہ انسان اتنا خوبصورت بنا ہے۔ تو گویا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایسا ظاہری جمال دیا ہے، پھر باطنی کمالات دیے ہیں۔ تو اس لیے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کے اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ جسم و جان جو تیری میں نے بنائی اس کو سوچ کس نے پیدا کیا ہے؟ میں نے پیدا کیا۔ اس منعم کا شکر کر، اس منعم کو یاد کر۔ پھر اس کی بقا کے لیے جو کھانے پینے کے سامان رکھے، ماکولات و مشروبات کے دسترخوان ہیں، اور یہ کھانا پینا یہ کس طریقے سے مٹی کو اللہ تبارک و تعالی کبھی پھلوں میں بدل دیتے ہیں، کبھی سبزیوں میں بدل دیتے ہیں، کبھی مشروبات میں بدل دیتے ہیں، سب کو زمین سے نکلتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج آپ ڈالتے ہیں ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بیج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا آم کا درخت بند کیا ہوا ہے ایک بیج کے اندر۔ اس بیج کے اندر اور ہزاروں لاکھوں آم اس کے اندر بند ہیں۔ آج دنیا نینو ٹیکنالوجی بنا کے فخر کرتی ہے، ہم نے اتنی طرح نینو ٹیکنالوجی، اتنی چھوٹی سی چپ کے اندر سارا کچھ بند کر دیا، واہ واہ واہ! کیا اللہ تبارک و تعالی نے آم کا چھوٹا سا بیج، چھوٹی سی گٹھلی، اور پھلوں کا چھوٹا سا بیج، انار کا چھوٹا سا بیج، یہ ایسی نینو ٹیکنالوجی کے جیسی آپ بنا بھی نہیں سکتے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی پورا انار کا درخت بند کر دیا ہے، جیسے اس کو ڈالتے ہیں وہ کیا ہوتا، اس کے اندر تھا وہ سارا ظاہر ہو جاتا۔ پھر اس پر بھی آگے سینکڑوں انار لگتے ہیں۔ تو ہر پھل پہ آپ غور کرتے چلے جائیں، آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی نینو ٹیکنالوجی کوئی ہے بنانے والا، جس پہ آپ چھوٹی سی چپ کے اوپر فخر کرتے ہیں اور جی ہم اس کو آج ترقی کر گئے۔ تم نے ترقی خدا کے ان رموز اور رازوں سے سیکھی ہے، تو بلنا تمہارے پلے کیا تھا؟ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہام ہے، وہی انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ الہام سائنسدان کے دل میں پڑتا ہے، وہ پھر ایک چیز بناتا ہے، اللہ سہولت کے نظام قائم کر دیتے ہیں۔ آپ کے ایک پہیے نے دنیا کے اندر ترقی کر لی، اب یہ پہیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا سائنسدان کے دل میں، ایک گول پہیا ہونا چاہیے، اس پہیے کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لہذا ایک ویل بنایا، اس ویل کے ساتھ سائیکل بنی، کیا کچھ بنا، اور آج دیکھتے ہیں ہوائی جہاز اس ویل سے ہی اڑ رہے ہیں، گاڑی اس ویل پہ ایک پہیے پہ چل رہی ساری دنیا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب عنایتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اپنی نعمتیں دکھا کے نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں جس نے دی ہیں اس کا شکر کرو، اس منعم کو نہ بھولو۔ دوسرا تذکیر بھی ایام اللہ کا مطلب جو واقعات دنیا کے اندر ہو چکے ہیں، جو عذاب قوموں پہ نازل ہو چکے ہیں، فرعون پر، حامان پر، نمرود پر، شداد پر، قرآن کے اندر اس کے قصے موجود ہیں۔ تو وہ بھی ایام اللہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ واقعات، عبرتناک واقعات، ان واقعات کو یاد کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو کہ جس خدا نے وہاں ان کو برباد کر دیا، اگر آج تم تکبر دکھاؤ گے تم بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہو، اللہ اسی طرح تمہیں مروڑ دیں گے۔ تو یہ تذکیر بھی ایام اللہ کہ بڑے بڑے طاقتور گزرے، تم سے زیادہ طاقت، قرآن خود کہہ رہا ہے پتھروں کو تراش کر
آج سمود کی قومیں پتھروں کو تراش کے اس کے اندر رہتی تھیں. انہوں نے مطالبہ بھی اگر کیا معجزے کا تو کیا کیا حضرت صالح علیہ السلام سے؟ سمود نے کیا کہا کہ اس پتھر کے اندر سے، اس پتھر میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا. اب پتھر اونٹنی کا کوئی جوڑ ہے؟ کوئی کامن سینس ہی نہیں ہے، لیکن کہہ دیا کیونکہ پتھروں کے لوگ ہیں. پتھر تراش کے وہ کیسے گھر بناتے ہیں، سبحان اللہ. اور سوچتے تھے کہ نہیں یہاں موت نہیں آ سکتی، پھر آئی تو وہیں پر موت پہنچی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قدرتیں دکھائی، اسی پتھر میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تذکیر بھی ایام اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات انسانی کو بیان کر کے اس کی نصیحت کرتے کہ انسان تو بھی باز آ جا. کہ جب پہلے کی قومیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں، زیادہ مضبوط اور قوی تھیں، جب ان کو ملیا میٹ کر دیا تو تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ تذکیر بھی ایام اللہ. اور تیسرا تذکیر بما بعد الموت، کہ مرنے کے بعد کی احوال، کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا. بعد کے حالات بیان کر کے بتا دیا کہ مرنے کے بعد وہاں جواب دینا ہوگا، بے ہولناک جہنم ہوگی، قبر میں یہ سوال جواب ہوگا. تو یہ تذکیر بما بعد الموت. تو تین طرح کی تذکیر، تین طرح کا طریقہ نصیحت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح کیا. اور میں نے بتایا کہ تین ہی طرح کے طبقے ہمارے، ایک بچپن ہے یعنی لڑکپن ہے، دوسرا ہماری جوانی ہے، تیسرا بڑھاپا ہے. اور مزے کی بات یہ ہر ایک تذکیر کا ایک کے ساتھ تعلق ہے. پہلے لڑکپن آتا ہے، بچپن اور لڑکپن میں انسان بچہ کیا ہے، لہو و لعب، کھیل کود، اچھی میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے. اس کو چاکلیٹ کھلا دو، کینڈی دے دو، بس وہ یہی چیزیں مانگتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کبھی یہ زیادہ برگر کھانا ہے جی میں پیزا کھانا ہے، اماں بھی بناتی تو پیزے کا لالچ، اچھا چلو آج روٹی گھر کی نہ کھا، پیزا کھلاتے تمہیں. یہ ہوتا ہے نا. تو یہ بچپن ہے، لڑکپن، جس کے اندر انسان اس طرح کے نعمتیں ملیں، اچھے سے کپڑے مل جائیں، اچھی سی چیزیں مل جائیں. تو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ جو ہے اس کا تعلق اس لڑکپن کے ساتھ ہے کہ اس بچے کو بھی اس طریقے سے انسان جو مختلف لالچیں دے کے کام کرواتا ہے. پڑھوانا ہے تو اس کو لالچ دیتا ہے، اچھا تمہیں یہ کینڈی دیں گے تو یہ پڑھ لو، تمہیں چاکلیٹ لا کے دیں گے تم یہ سبق یاد کر لو. تو یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا تعلق بچپن کے ساتھ ہے. دوسرا تذکیر بھی ایام اللہ کے ساتھ، جوانی کے ساتھ ہے. کوئی جوانی کا جنون، انسان جوان ہے، اب اس پر جنون طاری ہے، پھر وہ سوچتا کہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں ہی میں ہوں. جوانی کے جنون کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی پہلی قوموں کے واقعے یاد کروا دیے کہ یاد رکھ تیری کیا جوانی، تیری کیا طاقت، تیری کیا مجال، تو اس سے پہلے بڑی بڑی طاقت اور قومیں ملیا میٹ کر دی ہیں. تو نے بھی اگر اللہ سے ٹکر لی تو تو بھی بچے گا نہیں. اس جوانی کو جنون میں نصیحت کر دی. تو تذکیر بھی ایام اللہ کا تعلق اس جوانی کے ساتھ ہے. تو جوانی کا جنون پھر ٹھنڈا پڑ جاتا کہ ہیں واقعی. اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں غصے میں بسی، میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. فرمایا یہ جھوٹ ہے، غصہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ نہیں آتا. اس وقت محمد علی باکسر زندہ تھا، محمد علی کلے کہتا ہے کہ لوگوں کو راہ چلتے کسی راہگیر پہ تو غصہ آ جائے گا، محمد علی کلے پہ غصہ نہیں آئے گا، کیوں ان کو پتہ ہے کہ ایک گھونسا پڑا تو پھر اگلے جان پہنچ جاؤں گا. وہاں پر غصہ پی جاتا ہے. کہا کہ چلو چھوڑو یار، کیا لڑنا، دفع کرو. یہی ہوتا ہے نا. اور بعض لوگ جو اہم ہی دکھانے کے لیے مجھے پکڑ لو ورنہ میں مار دوں گا، مجھے پکڑ لو بھائی. اب وہ پکڑ لیتے تو جان کے دھکے مارتا ہے. چھوڑ دو، چھوڑو یار کیا لڑنا، ابا نے منع کیا بھائی. تو بھائی کس بات کی تڑ ہے بھائی. تو بات وہی ہے. تو یہ جوانی کا جنون ہوتا ہے. تو غصے میں پاگل نہیں ہوتا انسان کا. غصہ بڑا سمجھدار ہے. بیوی پہ ہی آتا ہے کہ اس کو پتا بیوی میرے در سے جائے گی کہاں ہے. سسر میرے آگے کیا بولے گا، طلاق کا خطرہ. ساس کیا بولے گی، طلاق کا خطرہ. بیوی کے ہاتھ اٹھا دیا، بیوی پر ظلم ڈھا دیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات فرماتے. ایک صحابی نے، مسلمان ظاہر زیر تربیت تھے، جب تربیت ہو رہی تھی تو بہت واقعات ہوتے ہیں. بہت سے لوگ بلا وجہ اس کو اعتراض کا باعث بناتے ہیں. دیکھو لانڈری میٹ میں کپڑے ڈال دیے، اب جب وہ دھل رہے ہیں اس سے تو میل کچیل سب کچھ آئے گا نا. جب دھل کے شفاف ہو گئے، اب کوئی داغ ہے تو اب بتاؤ نا. داغ اب تو کچھ نہیں. بس وہی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت ہیں. جب زیر تربیت ہیں تو ڈانٹ بھی پڑے گی، کان بھی کھینچیں گے.
قرآن بھی کبھی ڈانٹ اترے گی، ویسے رسول اللہ بھی کبھی ڈانٹے گا، بہت سی چیزیں آئیں گی، لیکن جب یہ تربیت کے مراحل طے کر کے منزل مل گئی اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اب یہ سرٹیفکیٹ مل گیا، اب اعتراض کی بات نکالو کہ صحابی نے یہ کر دیا، نہیں بھائی اب تو مکمل ہو گئے، پہلے کی نہ بات کرو۔ اب ایک آدمی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا ہو، آپ کہیں گے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنا، یہ وہی تھا، یہ وہ جو مسلح والے اسکول کے اندر کان پکڑے کے جوتے پڑتے تھے اس کو، استاد جی نے کان پکڑوائے تھے، بھائی وہ تو پروسیس تھا، گزر گیا۔ اب اس وقت جو ڈگری اس کو مل گئی ہے اس کے بعد کی بات کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک نوجوان نے اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا غصے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور ڈانٹا اور فرمایا تم کانچ کی جو شیشیاں توڑتے ہو، کانچ کی شیشے بڑی نازک ہیں، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور فرمایا کمینہ ہے وہ شخص کہ جو بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے دن میں اور رات میں اسی بیوی کے قریب جاتا ہے، کمینہ لئیم ہے۔ آپ نے بہت غصے کا اظہار فرمایا، پھر کوئی شکایت نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے نازک انعام بیوی آپ کو مل گئی ہے، اس بیچاری پر ترس کھاؤ، شفقت کرو، محبت کرو۔ اس لیے تو حدیث میں فرمایا کہ اگر تم اس کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دو گے کھانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب لکھیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صدقے کا ثواب کس بات پہ؟ وہ تو ہم اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ڈالیں گے منہ میں لقمہ، ہماری اپنی خواہش ہے اس لیے ڈالا، تو اس میں اللہ کی اطاعت اور خیال تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لقمہ تم کسی حرام منہ میں بھی تو ڈال سکتے تھے، لیکن تم نے حلال بیوی کے منہ میں ڈالا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے۔